بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان اس دنیا میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد خود اللہ نے بتایا ہے۔ ہمیں اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی بتائیں گے کہ میں تمہیں کیوں بنایا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کا ایک مخصوص شیڈول بن گیا ہے، ایک مخصوص نظام بن گیا ہے۔ خواص، عوام، پڑھے لکھے، ان پڑھ، غریب، امیر، سب کا ایک نظام الاوقات بن چکا ہے۔ ہم سب نے طے کر لیا ہے، صبح کو اٹھنا ہے، دفتر جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، مزدوری پہ نکل جانا ہے، شام کو واپس آنا ہے اور کچھ گپ شپ لگانی ہے، کوئی چائے قہوہ پینا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے، کچھ موبائل دیکھنا ہے، 2 بجے تک فیس بک کو ٹائم دینا ہے، اس کے بعد پھر سو جانا ہے، پھر صبح کو دیر سے اٹھنا ہے، پھر کولو کے بیل کی طرح سے دکان پہ چلے جانا ہے، دفتر میں چلے جانا ہے، مزدوری پہ چلے جانا ہے۔ 95% لوگوں نے، بلکہ 99% لوگوں نے، بلکہ 100% لوگوں نے یہ اپنا شیڈول بنا لیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کے شیڈول سے ایسے لگتا ہے جیسے ہم دنیا میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، جیسے ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ بس ادھر ادھر ٹائم ضائع کر کے ہم جلدی سے دنیا سے چلے جائیں۔ میرے دوستو، ہم اتنے بے قیمت نہیں ہیں، انسان اتنا بے قیمت نہیں ہے۔ انسان بہت قیمتی ہے، انسان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ساری دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر لکم الشمس والقمر دائبین، تمہارے لیے میں نے سورج کو کام پہ لگا رکھا ہے، تمہارے لیے میں نے اتنے بڑے چاند کو کام پہ لگا رکھا ہے، تمہارے لیے میں نے غلے اگائے، تمہارے لیے میں نے سبزیاں اگائیں، تمہارے لیے میں نے پھل بنائے، ڈرائی فروٹ بنایا اور یہ فروٹ بنایا، تمہارے لیے میں نے بادلوں کا، بارشوں کا نظام بنایا۔ والارض فرشناہا فنعم الماہدون الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو نہیں بچھایا؟ کیا میں نے تمہارے لیے دن اور رات کے نظام کو نہیں چلایا؟ سورج نکل کے روشنی ہمیں دیتا ہے نا، اللہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تو روشنی کے بغیر بھی دیکھتے ہیں، اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا موٹا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے تو ہماری کوئی اہمیت ہے نا؟ کسی گرے پڑے اور کسی غریب مسکین اور 3rd کلاس آدمی کو کوئی پروٹوکول دیتا ہے؟ کسی ہلکے پھلکے آدمی کو کوئی پروٹوکول دیتا ہے؟ آخر پروٹوکول دیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑا آدمی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا پروٹوکول دیا ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنا بڑا نظام اللہ نے ہماری خدمت میں لگایا ہے۔ روزانہ کروڑوں جانور آپ کے لیے، میرے لیے ذبح ہو جاتے ہیں، روزانہ کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں میرے اور آپ کے کھانے کے لیے، اور وہ کھانا بھی ایسا جو 8 گھنٹے رہتا ہے، بھوک دوبارہ آ جاتی ہے۔ جانور کی تو جان چلی گئی، ہمارا صرف 8 گھنٹے کا گزارا ہوا۔ تو ہم کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے 8 گھنٹے
8 گھنٹے کی بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی جانیں داؤ پہ لگا دیں صرف اس انسان کے دوپہر کے کھانے کے لیے، انسان کے ناشتے کے لیے، انسان کے رات کے کھانے کے لیے۔ اور کتنا بھاری بھرکم نظام ہے، یہ سارا ہماری آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ کو نہ دن چاہیے نہ رات چاہیے، نہ اس کو سبزیاں چاہیے نہ پھل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک آیت میں عجیب بات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں غور کرے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اندھا دھند، کھانا آیا اور ایک دم سے اسے اڑا دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایک دم کھانے پہ نہ ٹوٹ کے پڑا کرو، بلکہ کھانے کو دیکھ کے غور کرو کہ یہ کھانا تمہارے پاس کیسے آیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ میرے بندو، اتنا بڑا نظام تمہارے لیے میں نے بنایا۔ بارش برستی ہے، زمین پھٹتی ہے اور دانہ اگتا ہے، اس میں سبزیاں، اس میں پھل، اس میں ترکاریاں، اس میں تمہارے لیے کیا کچھ ہے، یہ سب تمہارے لیے کیا ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ متاع لکم ولانعام کا جو جملہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا کے بیزار آ گئے ہیں۔ انسان کو سمجھا کے بیزار آ گئے ہیں۔ جیسے باپ اپنے بچے کو محبت سے سمجھاتا ہے، اور جب وہ نہیں سمجھتا، جب وہ سمجھ کے نہیں دیتا، تو پھر کہتا ہے میں نے تو زندگی ضائع کر دی، یہ اتنی ساری میں نے تم لوگوں کے لیے جائیدادیں بنائیں، اتنی زمینیں بنائیں، کیا میرا تم پہ اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم میری دوائی ہی کا پوچھ لیا کرو؟ جیسے باپ بیزار آ کے اپنے احسانات گنواتا ہے، اور یوں اس کے لہجے سے لگتا ہے کہ اب یہ مزید اس میں برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ تم اس بات کو سوچ سکو جس کام کے لیے تمہیں بنایا ہے۔ انسان کا یہ شیڈول نہیں ہے کہ بس اٹھ کے دفتر کو چل دیا، اٹھ کے دکان کو چل دیا، اٹھ کے مزدوری کو چل دیا، تھکا کے واپس آیا اور آ کے موبائل۔ پہلے لوگ اخبار میں لگ جاتے تھے، پہلے لوگ ڈیروں میں بیٹھ جاتے تھے، اوتاکوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور اپنے سرایوں میں بیٹھ جاتے تھے، رات کو دیر تک گپیں لگاتے تھے، حقہ پیتے تھے۔ اب شیطان نے ہمیں موبائل دے دیا ہے، حقے سے بھی جان چھوٹ گئی اور گپوں سے بھی جان چھوٹ گئی، رشتہ داروں سے بھی کٹ گئے، ماں باپ سے بھی کٹ گئے، بیوی بچوں سے بھی کٹ گئے، سب سے کٹ گئے، بس موبائل کے ہو کے رہ گئے۔ کیا ہمارا یہی شیڈول ہے؟ کیا ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اس طرح اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کریں؟ میرے دوستو، اہل اللہ کے ہاں دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ زندگی کے لمحات ہیں۔ ایک ایک لمحہ دنیا کا اتنا قیمتی ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اس وقت اس کو اندازہ ہوگا کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی کتنی بڑی قیمت تھی، اور میں نے کیسے اسے پانی کی طرح بہا دیا، کیسے اسے برباد کر دیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ جب آدمی کہتا ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الا اخبرکم بخیر من احد، کیا میں تمہیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بہترین چیز بتاؤں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا سبحان اللہ افضل من احد، سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بھی افضل ہے۔ یعنی احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اتنی نیکیوں کا انبار لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ انسان سبحان اللہ کہتا ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ تخت پہ اڑے جا رہے تھے، جنات انسان ساتھ ہیں اور پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے، عجیب ایک ہیبت زدہ اور ایک عجیب عظمت والا منظر بنا ہوا تھا۔ جب وہ اڑے چلے جا رہے تھے تو ایک کھیت پر سے اڑے تو ایک کسان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عزت بھرا منظر جو دیکھا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ نے کتنا سلیمان کو نوازا ہے، کیسی عزت سے نوازا ہے۔
تو ہوا نے اس آواز کو حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی تخت کو نیچے اتارو۔ تخت کو نیچے اتارا گیا۔ اب اتنے ہزاروں آدمی ان کے ساتھ، اتنا بڑا تخت ان کا اترا تو کسان بیچارہ گھبرا گیا، پتہ نہیں کیا شامت آ گئی، پتہ نہیں کون سا مجھ سے ایسا بول نکل گیا جو ان کو اتنا برا لگا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا تم نے یہ کیا کہا؟ کہا جی آپ کی عزت اور شان کو دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا سبحان اللہ، اللہ کتنا پاک ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی عزت دی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے تسبیحۃ المؤمن خیر من دولت آل داود، مسلمان کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کی ساری بادشاہ سے بہتر ہے۔ انسان دنیا میں رہ کے کتنی کمائی کر سکتا ہے، کتنا اللہ کو راضی کر سکتا ہے، لیکن انسان دھوکے میں پڑ گیا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے دنیا میں کھو گیا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ گیا، بس اسی کے لیے کمانا، اسی کے لیے گھومنا، اسی کے لیے پھرنا، اسی کے لیے کھانا اور اسی میں خواہشات کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کا وعدہ سچ ہے، تمہیں ضرور مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، لہٰذا ہرگز دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، ہرگز دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ ہم سب دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی زندگیاں دنیا کے کام کاج میں اور اپنے پیٹ کے پیچھے اور اس رزق کے پیچھے کھپا رہے ہیں جو رزق ہمارا پہلے ہی سے طے ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم قسمت لک رزقک فلا تتعب، میرے بندے تیری روزی تقسیم ہو چکی ہے لہٰذا زیادہ اپنے آپ کو تھکا نہیں، روزی تقسیم ہو چکی ہے۔ اگر ایک انسان 12 گھنٹے ڈیوٹی کرے اور ایک انسان 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے تو 12 گھنٹے والے کی روزی بڑھ نہیں جائے گی، روزی تو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں ہوگی۔ 16 گھنٹے بھی کرے گا نا تب بھی اس کی روزی بڑھے گی نہیں، روزی تو وہی ملے گی جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ دنیا اسباب کا جہان ہے، اسباب کی جگہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، دنیا کے لیے زیادہ محنت نہ کرو، تھوڑی سی کر لو، اس لیے کہ دنیا اسباب کا جہان ہے، تھوڑی سی کر لو تاکہ دنیا کا قانون پورا ہو جائے، باقی اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پاک پہ ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ اللہ پاک پہ کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کسی پرندے کا کوئی مستقل معاشی نظام نہیں ہے، بس گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جہاں سے دانہ مل گیا چگ لیا اور آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ عزت کی روزی دیتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے مقصد میں لگا رہتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو، انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے مراد نماز نہیں ہے، نماز تو 5 ٹائم ہے اور 5 ٹائم کی نماز 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے۔ ایک نماز میں 15 منٹ لگائیں تو 5 نمازیں 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں ہو جاتی ہیں، تو باقی 22 اور 22.5 اور 23 گھنٹے باقی کس کام کے لیے دیے ہیں؟ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1.25 گھنٹے ہم پابند ہیں اور 23 گھنٹے ہم آزاد ہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط دیے ہیں، ان اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد نماز نہیں، عبادت کا مطلب ہے بندگی، بندہ بن کے زندگی گزارنا، بندہ بن کے۔ بندہ وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بندہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں۔ اگر مرضی ہو تو بندہ کیا ہوا؟ بندہ تو نہ ہوا۔ بندہ وہی ہے جس کی کوئی مرضی نہیں۔ سپردم بتو ما اے خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا، اے اللہ میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، بس جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گا، کھاؤں گا بھی ویسے جیسے آپ کہیں،
پیوں بھی ویسے جیسے آپ کہیں، کماؤں گا بھی اس طرح جس طرح آپ کہیں، تجارت ویسے کروں گا جیسے آپ کہیں، ملازمت ایسے کروں گا جیسے آپ، شادیاں اور غمیاں ایسے جیسے آپ کہیں، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا، اس کا نام ہے بندگی۔ آج زندگی، ہماری زندگی بندگی پہ نہیں ہے، آج ہماری زندگی آوارگی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے، جب چاہے سو جائے، جب چاہے اٹھ جائے، کوئی پابندی نہیں، جو چاہے کھا لے، جس طرح چاہے کھا لے، جس کے ساتھ جو چاہے کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اندھیر نگری ہے، چوپٹ راجہ ہے، جو چاہے کر لے۔ میرے دوستو ایسے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کی مرضی کیا ہے، میرے اللہ کی منشا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر میری نہیں ماننی نا تو پھر میری دھرتی سے چلے جاؤ، میری دھرتی سے نکل جاؤ، لگاؤ زور، دیکھو میری دھرتی سے نکل سکتے ہو؟ جب تم میری دھرتی سے نکل ہی نہیں سکتے تو پھر میرے آئین پہ چلو نا۔ ایک آدمی ایک ملک میں رہتا ہے، اس ملک کے آئین کا لحاظ کرنا اس کے لیے لازمی چیز ہے۔ ہم اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہیں اور اللہ ہی کے آئین کے خلاف کرتے ہیں اور اللہ پاک کی مراعات کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی روزی کھاتے ہیں، اللہ کی کتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک نعمت اللہ چھین لیتا ہے تو انسان کو اس وقت اس کی قدر آتی ہے کہ ہائے یہ بھی بڑی نعمت تھی۔ ہمارے ایک جاننے والے نے آنکھ کا آپریشن کروایا، رشتہ داروں میں سے آنکھ کا آپریشن ہوا، آنکھ میں موتیا آ گیا تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا، انہوں نے آپریشن کروایا۔ اللہ کی شان، ڈاکٹر کی عقل آگے پیچھے ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بھی تو صحیح آپریشن کرنے کی سمجھ اللہ دیتا ہے نا، اللہ نہ چاہے تو وہ چاہتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کیا اور آنکھ پہ پٹی لگا لی۔ جب پٹی کھولی اور آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ہر چیز الٹی نظر آ رہی تھی، ہر چیز الٹی۔ آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں اوپر ہیں، سر نیچے ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی کہ ہمیں ہر چیز سیدھی سیدھی نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک شخص کو پتے میں پتھری ہو گئی، عام سی بیماری ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، پتے میں پتھری ہو گئی، کراچی لے گئے اس کو۔ بھائی کیا ہوگا؟ آپریشن ہوگا۔ تو آپریشن سے پہلے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن لگتا ہے، اس کو بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن لگایا، لیکن ڈاکٹر کی عقل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے زیادہ ڈوز لگا دیا، ایسا ڈوز لگایا کہ وہ کومے میں چلا گیا۔ 40 لاکھ روپے کے انجیکشن لگے لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ کومے سے نکالنے کے لیے کتنے کے انجیکشن لگے؟ 40 لاکھ روپے کے انجیکشن لگے۔ ایک مہینے کے اندر 40 لاکھ روپے بہہ گئے لیکن کومے سے باہر نہ آیا۔ میرے مالک کا، آپ کے مالک کا مجھ پہ، آپ پہ کتنا کرم ہے، کتنی اس کی مہربانیاں ہیں۔ ہم گھر سے چلے مسجد پہنچ گئے، پھسل کے کسی گٹر میں گر جاتے، ٹانگ ٹوٹ جاتی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ کسی گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی اور اٹھا کے ہمیں پٹک کے سڑک پہ پھینکتا، سر ٹوٹ جاتا، بھیجا باہر آ جاتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں لیکن آگے گاڑی کا بریک فیل ہو جاتا ہے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ کتنی ساری اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں پکڑنا چاہے تو اس کے لیے پکڑنا کوئی مشکل ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے کہ رات کو جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں، تکیے پہ سر رکھتے ہیں، ہمیں آنکھ لگ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سو نہیں سکتے، دنیا میں بہت لوگ ہیں ایسے جو سو نہیں سکتے۔ ابھی ہم سفر میں تھے تو ایک شخص ملے، کہنے لگے میں 4 مہینے سے نہیں سویا۔ 4 مہینے جو نہیں سوئے گا وہ پاگل ہو جائے گا نا، کہ میں 4 مہینے سے نہیں سویا، 6 مہینے سے نہیں سویا۔ میٹھی نیند آ جانا
اس کی نعمت ہے، پھر اس نیند سے بیدار ہو جانا یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اتنی ساری اس کی نعمتیں ہم استعمال کریں، اس کی دھرتی پہ زندگی گزاریں اور اس سے پوچھیں ہی نہیں، اس کے بنائے ہوئے آئین کی ہم پرواہی نہ کریں، اس کے سگنل توڑتے رہیں اور اس کی دھرتی پہ بے فکر بن کے زندگی گزاریں، یہ کتنا بڑا ڈھیٹ پنا اور کتنی بڑی جسارت ہے، یہ کتنی بڑی بغاوت ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کے آئین کو ہم توڑ رہے ہیں اور ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہے۔ جب ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں نا تو کسی کیمرے کے پاس سے 140 پہ گزر جاتے ہیں نا تو سچ پوچھیں دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ آگے کھڑا ہوگا کوئی چالان کرنے کے لیے، اور واقعی کھڑا ہوتا ہے۔ ایک سگنل کو توڑ گئے تو 700 روپے بھرنے کی وجہ سے ہم پریشان گزرتے ہیں، جب تک کہ موٹر وے والا سامنے آ نہ جائے تب تک ہم پریشان رہتے ہیں۔ اللہ پاک کے روزانہ کتنے سگنل توڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا غیر محرم کو نہیں دیکھنا، شاید ہی کوئی آنکھ ہو جو غیر محرم سے بچتی ہو۔ موبائل نے تو ستیہ ناش کر دیا، پگڑی والوں، ٹوپی والوں، داڑھی والوں، پہلی صف والوں، مدرسے والوں، مسجد والوں، بازار والوں، مزدوروں، پڑھے لکھوں، ان پڑھوں، سبھی کو مبتلا کر دیا۔ یہ بھی تو اللہ کا سگنل توڑ رہے ہیں نا۔ جب ہم غیر محرم کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو اللہ کا سگنل تو توڑ دیا نا، تو اللہ کے چالان سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہمارے نبی کے زمانے میں آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں یوں آپ مجھے دیکھیں، یوں کر رہا ہے، یوں گردن نہیں پھیر رہا، گردن تو وہی ہے، صرف نظر کو آگے پیچھے کر رہا ہے۔ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ڈرو کہیں اللہ تمہاری نظر کو اچک نہ لے، ڈرو اللہ تمہاری نظر کو اچک نہ لے۔ حالانکہ یہ حرام نہیں ہے، غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ کتنے بول ہیں جو بول جاتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، کتنے کام ہیں جو کر جاتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جبکہ ہم بندے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم بندے بن کر زندگی گزاریں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ جب انسان بندہ بن جاتا ہے، جب انسان بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ اللہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے۔ جب آدمی کسی چیز کا مالک ہو نا، پھر اس کا نگہبان ہوتا ہے، پھر اس کا پاسبان ہوتا ہے، پھر اس کی خیر خبر لیتا ہے، اس کی پریشانی میں اسے کام آتا ہے، اس کو مسئلہ ہو تو فوراً پہنچ جاتا ہے، اس کی سنتا ہے، اس کے دکھ درد میں اس کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ جب کوئی کسی کا مالک بن جاتا ہے تو بھئی یہ گاڑی، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، جب میں گاڑی کا مالک ہو جاؤں، اب کوئی اس گاڑی کو اینٹ مار کے تو دکھائے، کوئی اس گاڑی پہ چابی سے لکیر کھینچ کے تو دکھائے، کوئی اس گاڑی کا ٹائر پنچر کر کے تو دکھائے، کوئی اس گاڑی کو ٹکر مار کے تو دکھائے، چونکہ میں گاڑی کا مالک ہوں۔ جب ہم بندے بن جائیں گے اللہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ اللہ تو ویسے ہی مالک ہے، لیکن مالک ہونے کا مظاہرہ کرے گا، مالک ہونے کا مظاہرہ کرے گا۔ جب ہم اللہ کے بندے تھے تو اللہ اپنی مالکی کا مظاہرہ کرتے تھے، جب ہم نے اللہ کا بندہ بننا چھوڑ دیا تو اللہ نے مالکی کا مظاہرہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ حضرات صحابہ کرام بندے تھے، اللہ ان کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر بنایا روم کی طرف جانے کے لیے۔ ان کو معلوم ہوا کہ روم ایک لشکر بھیج رہا ہے، روم مدینے کی طرف ایک لشکر بھیج رہا ہے، چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جب نبی چلے گئے تو نصرت بھی چلی گئی، لہٰذا اب ان کے دین کو ختم کرنا، ان کے مرکز کو ڈھانا یہ مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے لشکر بنایا، مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق کو مل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر بنایا 8,000 کا، 8,000 کا،
اور ان سے کہا تم چلتے جاؤ، جہاں راستے میں لشکر سے ملاقات ہو وہاں ان سے لڑائی لڑنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ چنانچہ یہ لشکر چلا، چلتے 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 راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، بہت تیزی سے جا رہے تھے، راستے میں گیا پڑاؤ ڈالا، تھک گئے پڑاؤ ڈالا۔ اب رات کا وقت تھا، دور سے آتے ہوئے لشکروں کا جو غبار ہوتا تھا نا وہ پتہ دیتا تھا کہ لشکر آ رہا ہے۔ اب یہ تو رات کا وقت تھا، اندھیرے میں تو غبار کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام فتوح الشام ایک کتاب ہے علامہ واقدی کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت واصلہ ابن اسقع، عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو رات کو ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ہم میں سے کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا، کوئی اپنے جانور کی خدمت میں، کوئی کسی حال میں، کوئی کسی حال میں، ہتھیار ہم نے ڈالے ہوئے تھے، لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک رات کے اندھیرے میں اتنا شور مچا کہ ہمیں ایسے لگا جیسے قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے۔ رومیوں کے لشکر نے اچانک آ کے دھاوا بول دیا، اور وہ رومیوں کا لشکر پتہ ہے کتنا تھا؟ وہ 1,00,000 تھے، اور یہ بیچارے 8,000 تھے۔ لیکن یہ 8,000 لاوارث نہیں تھے، یہ بات ہے اصل۔ یہ 8,000 کیا تھے؟ لاوارث نہیں تھے۔ وہ لوگ کبھی کم نہیں ہوتے جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی لاوارث نہیں ہوتے جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم لاوارث ہیں، بس کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، اپنوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، پرانوں میں، نہیں بھائی، اللہ وارث ہے۔ ہمارے نبی ایک دعا مانگتے تھے، یا احدم اللہ احد لہ، اے وہ ذات جس کا کوئی نہیں اس کا تو ہے، اے بے سہاروں کے سہارا، یا سندم اللہ سند لہ، اے بے سہاروں کے سہارا۔ اس لیے انسان جب بے سہارا ہو جائے تو کبھی بھی نا امید نہ ہو، اللہ کو پکارے، اللہ سب کا سہارا بنتا ہے، ماننے والوں کا بھی، نہ ماننے والوں کا بھی۔ تو یہ جو تھے نا 8,000 تھے، تو 8,000 تیار بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی پاس نہیں تھے، اور ذہن بھی بنا ہوا نہیں تھا، لیکن لاوارث نہیں تھے۔ یہ حضرت محمد کے غلام تھے، 100% ماننے والے تھے، 100% بندے تھے، لہٰذا اللہ پاک پہ لازم تھا کہ وہ اپنی مالکی کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں جب 1,00,000 نے ہم پہ ہلہ بول دیا تو ہمیں تو ایسے لگا، شور اتنا اٹھا کہ ہمیں ایسے لگا جیسے قیامت قائم ہو گئی ہو۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں کچھ ہوش آیا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ رومیوں کا لشکر ہے جس نے دھاوا بول دیا ہے۔ اور حضرت واصلہ ابن اسقع کہتے ہیں ان کی تعداد اور ہماری تعداد کا موازنہ یہ ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں ایسے لگ رہے تھے جیسے کالے بیل کے پیٹ پر ایک سفید تل ہوتا ہے۔ کالے بیل کے پیٹ پہ ایک سفید تل ہو تو وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں اتنے تھے ہم اور اتنے زیادہ تھے وہ۔ اب ہم کیا کریں؟ تو بس ہم نے کہا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اٹھا کے لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ آج ہم 8,000 کے 8,000 کی قبریں یہیں بننی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا۔ اور صحابہ کی عام عادت یہ تھی کہ جب لڑائی لڑتے تھے، جب میدان جہاد میں اترتے تھے تو رجزیہ اشعار پڑھتے تھے، رجزیہ اشعار کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ابھارتے تھے، حوصلہ دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن ایسے ہوش اڑے کہ رجزیہ اشعار بھی زبان پہ نہیں آئے، الفاظ ہی غائب ہو گئے۔ ہاں ایک جملہ ہم سب کی زبانوں پہ بے ساختہ جاری تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد تیرے محبوب کی امت آج نرغے میں آ گئی ہے، اس کی مدد فرما۔ کہتے ہیں یہ جملہ ہماری زبان پہ بے ساختہ جاری تھا۔ حالات تو بتا رہے تھے کہ سبھی کی قبریں یہاں بننی ہیں، لیکن اللہ کو پکارنے میں حرج تو نہیں ہے نا۔ تم اللہ کو پکارتے رہے، یا رب محمد، اے محمد کے رب۔ ابھی حضور کا نیا نیا انتقال ہوا ہے، زخم ابھی تازہ ہے، کہنے لگے اے محمد کے رب، محمد کی امت کی مدد فرما۔ کہتے ہیں کہ اس رات کے ہم اٹھے ہوئے اور تلواریں چلاتے 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 دوپہر ہو گئی، 12 بج گئے، سورج سر پہ آ گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اچانک میری نگاہ اوپر اٹھی،
اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ انفرجت فی السماء فرجتن، آسمان ایک جگہ سے پھٹ پڑا، اور اس پھٹن میں سے، آسمان کی دراڑ میں سے گھوڑے سواروں کا ایک لشکر اتر رہا تھا۔ ان سب کے سروں پہ سفید پگڑیاں تھیں، اور ان کے آگے آگے ایک سر پہ امامہ باندھے ہوئے، روشن ایک نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے آگے آگے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا امت محمد قد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ یہ مالکی کا مظاہرہ ہے۔ جب ہم بندے بنتے ہیں اللہ پاک مالکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ہم بندے بننے سے انکار کرتے ہیں اور بندگی کے دائرے سے نکل جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں پھر غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے آج امت مسلمہ غیروں کے حوالے ہوئی ہے۔ یہودی ماریں، ہندو ماریں، عیسائی ماریں، جو جس کے جی میں جو آئے۔ برما میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہوا، کیوں؟ مالکی کا مظاہرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالکی کا مظاہرہ نہیں ہے، اس لیے کہ بندوں کی طرف سے بندگی کا مظاہرہ نہیں ہے۔ جب ہم بندے تھے تو وہ مالک تھا، جب ہم بندے نہیں رہے تو وہ مالک نہیں رہا۔ اس لیے زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، زندگی کا مقصد اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ پاک کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر جکڑ دیں۔ مسلمان آزاد تو ہے ہی نہیں نا۔ حضرت سلمان فارسی سے ہمارے نبی نے فرمایا، سلمان ان الدنیا سجن المؤمن، سلمان مومن کے لیے دنیا پکنک پوائنٹ نہیں ہے، مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ جیل میں کوئی کرتا ہے اپنی مرضی؟ اجی میں تو بیڈ پہ سوتا ہوں، مجھ سے نہیں زمین پہ لیٹا جاتا، کہہ سکتا ہے کوئی قیدی؟ اجی میں تو کوئٹہ والے کمبل ہی کو اوڑھتا ہوں، میرے سے یہ تمہاری گندی رضائیاں نہیں اوڑھی جاتی سردی میں، مجھے تو وہ کوئٹہ والا کمبل چاہیے۔ کوئی دے گا اسے جیل خانے میں کوئٹہ والا کمبل؟ میں نے نہیں دال کھانی، میں تو عادی ہوں ناشتے میں جیم کھانے کا، دوپہر کو بریانی کھانے کا، اس لیے کہ جیل ہے، ساری خواہشات پامال ہوتی ہیں جیل میں۔ مسلمان اسی طرح دنیا میں پامال ہوتا ہے، اس کے دل میں بڑے جذبے اٹھتے ہیں، بڑی خواہشات اٹھتی ہیں، لیکن مومن اسے کچلتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مومن جب اپنی خواہش کو کچلتا ہے اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، فرماتے تھے کہ اللہ دور تھوڑی ہے، اللہ دور نہیں ہے، ایک پاؤں نفس پہ رکھو، اگلا پاؤں اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں، بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ بھئی بندے بن کے رہیں گے نا، صرف نماز میں بندے نہیں ہیں، نماز میں بندے نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹے بندے ہیں، 24 گھنٹے بندے ہیں ہم راہ چلتے ہوئے بھی بندے ہیں، ہم جیولری کی دکان پہ بھی بندے ہیں، ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان پہ بھی بندے ہیں۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی جو دکانیں ہوتی ہیں نا، اس میں نوجوان کیا کچھ کرتے ہیں سب کو پتہ ہوگا، جیولری کی دکان پہ نوجوان کیا کچھ کرتے ہیں سب کو پتہ ہوگا۔ ہم جیولری کی دکان پہ بھی بندے ہیں، ہاسپٹل میں بھی بندے ہیں، اور عدالتوں میں بھی بندے ہیں، ہم کچہری میں بھی بندے ہیں، ہم دفتروں میں بھی بندے ہیں، ہم ایوانوں میں بھی بندے ہیں، ہم بندے ہیں بھائی، خدا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کسی شخص نے کچھ وقت گزارا، جب جانے لگا تو رخصت ہوتے وقت کہا حضرت نصیحت کر دیں۔ فرمایا بیٹا بس نصیحت یہ کہ خدا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ کہا حضرت خدا کیسے بنوں گا میں؟ کہ جب خدا کا حکم چھوڑ کے مرضی پہ چلو گے تو خدا تو بن گئے نا۔ اللہ کہہ رہے یوں کرو، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو یوں کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں شادیاں سیدھی سادھی کرو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جب تک ڈیک نہ بجیں شادیاں کیسے ہوں گی۔
جب تک شرابیں نہ بٹیں تو شادیاں کیسے ہوں گی؟ جب تک غیر محرم اور محرموں کا، جب تک غیر محرم مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو تو شادی کا مزہ کیسے آئے گا؟ جب تک ڈانس نہ ہو تو شادی کیسے ہوگی؟ ڈانس کے بغیر شادی ہوتی ہے کیا؟ مرد بھی ناچ رہے ہوں، عورتیں بھی ناچ رہی ہوں، شادی کا پتہ تو ایسے ہی چلے گا، ورنہ کہیں گے پتہ ہی کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ نہیں، ہم بندے ہیں، شادیوں میں بھی بندے، غمیوں میں بھی بندے، تجارت میں بھی بندے، زراعت میں بھی بندے، حکومت میں بھی بندے، انفرادی زندگی میں بھی بندے، اجتماعی زندگی میں بھی بندے۔ جب ہم بندے بنیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ اپنی مالکی کا مظاہرہ کرے گا، اللہ ہمارے دکھ درد دور کرے گا، اللہ ہماری پریشانیاں دور کرے گا، اللہ ہماری دعاؤں پہ آ جایا کرے گا، اللہ بھی ہماری سنا کرے گا۔ لوگ جاتے ہیں نا اللہ والوں کے پاس کہ جی آپ دعا کر دیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ چونکہ آپ اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں، ہم بندے بن کے نہیں رہتے، لہٰذا آپ اللہ سے کہہ دیں ہمارے لیے۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ کو مناتے، اللہ سے اپنے کام نکلوانا ابھی بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ایک آدمی سے اس کا باپ ناراض ہو گیا ہے، باپ ناراض ہو گیا ہے، اب بجائے اس کے کہ باپ کے جا کے پاؤں پکڑے، پاؤں پکڑنے کی بجائے اوروں سے کہہ رہا ہے باپ سے ذرا خرچی تو لے کے دو۔ مناؤں گا نہیں، خرچی تو چاہیے نا۔ تو ہے بے حیا کہ نہیں؟ ہمیں ہے نا۔ تو بزرگوں سے دعائیں کرانا منع نہیں ہے، کروانی چاہیے، سنت ہے، سنت سمجھ کے کروانی چاہیے، لیکن یوں دعائیں کرانا کہ میں نے تو سدھرنا نہیں، آپ دعا کر کے میرا مسئلہ حل کروا دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پہ توبہ کر لیں۔ اللہ مہربان ہے، توبہ کر لیں۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ کتنی FIR ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ ایک SHO کے پاس چند لوگ گئے کہ جی آپ کی جیل میں ہمارا ایک آدمی ہے، آپ یہ 10,000 روپے لے لیں، چھوڑ دیں اس کو۔ تو وہ پہلے کاغذ اٹھائے گا، دیکھے گا اس پہ کتنے کیس ہیں، ہے مسئلہ کیا ہے۔ اگر کوئی FIR وغیرہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو میرے لیے مشکل ہے، یہ تو عدالت کا مسئلہ ہے، تو ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی پہ 50 FIR کٹی ہوئی ہوں تو اب تو DIG بھی نہیں چھوڑ سکتا اس کو، اب تو جج بھی نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ جو توبہ کر رہا ہے، جو استغفار کر رہا ہے، جو معافی مانگ رہا ہے، اس پہ کتنی FIR ہیں، دنیا بھر کی FIR، 1,000 نہیں 10 کروڑ بھی FIR کٹی ہوئی ہوں، جب سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے، خدا پاک کی قسم اللہ ان ساری FIRوں پہ ایک قلم پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ SHO سے تو پوچھنے والا ہے، اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، میرے بندے اگر جتنی دھرتی کی مٹی کے ذرے ہیں نا، دھرتی کی مٹی کے ذرے کتنے ہوں گے؟ کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ اس مسجد کے کونوں میں جھاڑو دے کے آپ اتنی سی مٹی جمع کریں، اتنی سی مٹی جمع کریں، ساری زندگی گزر جائے اس کے ذرے بھی نہ گن پائیں ہم، اتنے ذرات ہوتے ہیں مٹی کے۔ ساری دھرتی کی مٹی کے سارے ذرات جتنے بھی تو گناہ لے کر آیا، اور تو مشرک نہیں ہے، اور تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی سونے سے پہلے 3 دفعہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ یہ کہے سچے دل کے ساتھ، ہمارے نبی فرماتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں سب معاف، درختوں کے پتوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں سب معاف۔ ہمارے نبی کے بعد شخص آیا کہ رسول اللہ واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، 2 دفعہ کہا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آپ نے فرمایا
آپ نے فرمایا تو مسلمان ہے؟ کہا جی۔ فرمایا کہو۔ آپ نے ایک استغفار کے الفاظ اسے کہلوائے 3 دفعہ۔ جب وہ 3 دفعہ کہہ چکا، آپ نے فرمایا قم فقد غفر اللہ لک، چل اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے۔ تو کیا خیال ہے ہم توبہ کر لیں؟ کرتے ہیں سارے توبہ؟ کبھی اللہ کو ناراض نہ کریں، کبھی اللہ کا حکم نہ توڑیں، کبھی اپنے نبی کی سنت کے خلاف نہ جائیں۔ ایک بات ہے، اس وقت ساری دنیا کے کفر کی ہٹ لسٹ پر جو قوم ہے نا، وہ پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ پختون قوم ہے، ہٹ لسٹ پہ۔ وہ ان کو مارنا نہیں چاہتے، وہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کو بے دین کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ ان کی عورتوں کے برقعے اتارنا چاہتے ہیں، وہ ان کے نوجوانوں کو ناچ گانے کا رسیہ بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھٹکانا چاہتے ہیں، اور وہ ہو رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے خود بھی توبہ کریں، ہر ایک سے توبہ کرائیں، ہر ایک کو سمجھائیں، ہر ایک سے کہیں نہیں بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں تو مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہٰذا ہم تو زندگی اپنی سوچ سمجھ کے گزاریں گے۔ یہ بدماشی، اب یہ جمعے کے دن ہم پہلے بھی یہاں آئیں، جمعے کے دن یہاں سے آپ یہاں سے جائیں پشین تک اور آگے چمن تک، جمعے کا دن عجیب ہی ہوتا ہے۔ نوجوان موٹر سائیکلیں لے کے ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے خدا دیکھ ہی نہیں رہا۔ آخر یہ کس کے بچے ہیں؟ آپ ہی کے بچے ہیں نا، کس کے بچے ہیں؟ آپ نہیں سمجھائیں گے کون سمجھائے گا؟ ہر ایک کو سمجھائیں، ہر ایک کو بتائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جسے موت یاد ہو وہ ون ویلنگ نہیں کرے گا، جسے موت یاد ہو وہ مستی نہیں کرے گا، جسے موت یاد ہو وہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے نہیں سنے گا، جسے موت یاد ہو وہ کہہ نہیں لگائے گا۔ صحابہ ایک دفعہ آپس میں بیٹھ کے ہنس رہے تھے، آپ علیہ السلام اچانک آ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ جانو جو میں جانتا ہوں تمہاری ہنسیاں اڑ جائیں، تم رونے بیٹھ جاؤ۔ جسے موت یاد ہو وہ کبھی ایسے نہیں کرے گا، اس لیے موت ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ ہر ایک کو ہم سمجھائیں، کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔